بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث کے 19 نمبر سبق میں آج جو ہے میراث کے متعلق انکسار کو سیکھیں گے۔ انکسار کسے کہتے ہیں؟ انکسار سے لفظ بنا ہے انکساری، کہ آدمی ٹوٹا ہوا آدمی ہو، انکساری ہو، اس کے اندر تواضع ہو، منکسر آدمی ہو، منکسر قلب، ٹوٹے ہوئے دلوں کے لوگ۔ انکسار کا کیا مقصد ہے کہ ایک چیز اگر صحیح تقسیم ہو رہی ہو تو اس کو ہم انکسار نہیں بولتے، صحیح اور تصحیح بولتے ہیں۔ لیکن جب حصے اور ورثہ کے بیچ جو ہے نسبت صحیح نہ بنے اور حصے صحیح تقسیم نہ ہو تو پھر اس کو انکسار کہتے ہیں۔ انکسار کا پھر یہ معنی ہے کہ حصے صحیح تقسیم نہ ہونا، حصوں کا ٹوٹ جانا، جو مساوات ہونا ٹوٹ جائے، مساوات کا ٹوٹ جانا۔ تو دیکھیے جب آپ نے ایک مسئلہ دیکھ لیا محترم حضرات، مثلا میت ہو گئی ہے، ایک طرف جو ہے اس کا شوہر ہے، زوج اس کو بولتے ہیں، زوج شوہر، اور دو جو ہے بیٹے ہیں اور دو جو ہے بیٹیاں ہیں۔ یہاں پر مسئلہ جو ہے بنتا ہے کس سے؟ چار سے آپ نے بنایا تھا مسئلہ، چار سے جب مسئلہ بنا تو محترم حضرات کیونکہ آپ پر چوتھائی دینا ہے نا، چوتھائی دینی ہے، تو یہاں پر ہم نے ایک حصہ جو ہے شوہر کو دے دیا، اس سے چوتھائی چار سے ہے، اور باقی جو ہے 3 حصے بچ گئے، 3 حصے جو ہے ان کو آپ دیں گے ٹوٹلی بس، کیونکہ یہ سب مل کے اسبہ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں اور ان کے لیے کیا ہے، بیٹے ہیں۔ لیکن یہاں پر حصے صحیح تقسیم نہیں ہوتے محترم حضرات، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، سنگل تو اسی بھی ان کو دینا ہے، ان کو ڈبل دینا ہے، لیکن 3 اور 2 جو ہے نا آپس میں بالکل جوڑ نہیں کھاتے۔ تو جب آپ نے ورثہ کو دیکھ لیا اور حصوں کو دیکھ لیا، اس کو کہتے ہیں کہ آپ نسبت معلوم کریں۔ نسبت معلوم کرنے کے لیے جو ہے حصے اور ورثہ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر موافقت والی نسبت جسے ہم پہلے بتا چکے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا، تو پھر جو ہے وفق کو لے لیں گے، وفق، اور وفق کو لے کے اصل فریضہ جو ہے نا 4 یہاں پر اصل جو ترکہ ہے اس کے اوپر جو ہے ہم اس کو لکھ دیں گے، اور پھر اس میں ضرب دیں گے، آگے ضرب جب دیں گے تو اس سے جو ہے تقسیم صحیح ہو جائے گی اور حصہ جو ہے پورا جو ہے مل جائے گا۔ تو مثال دے کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، وہ 2 ہے، 2 کو لے لیں گے اور اس 4 کے اوپر لگائیں گے۔ لگانے کا مقصد ہے کہ ضرب ہو گیا، جب ضرب ہو گیا تو یہاں پر حصے جو ہے 8 بن گئے، 2 4 8۔ اب جب ہم تقسیم کریں گے تو تقسیم جو ہے صحیح آ جائے گی۔ تو چوتھائی جو ہے نا 4 کے لیے کیا ہے، 8 سے 2 ہے، شوہر کو 2 دے دیں گے، اور آگے جو ہے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، بیٹوں کو تو ڈبل دیا جاتا ہے، آگے 6 بچ گیا ہے نا، تو ان کو کیا کریں گے، 2 ایک بیٹے کا ہو گیا اور 2 دوسرے بیٹے کا ہو گیا،
4 یہ ہو گیا، کتنا بن گیا 6۔ آگے جو ہے 2 حصے بچ چکے ہیں، اور بیٹی کو تو اسے بھی سنگل دیا جاتا ہے، ایک حصہ ایک بیٹی کا اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کا، تو اس طرح سے یہ تقسیم ہو گیا۔ اگر آپ اس کو دوسری شکل میں لکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، وہ اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ صحیح طرح سے بنانے کی کوشش کریں، ہم جلدی میں بنا رہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک ہے شوہر، اس طرح پھر بار لکھ لیں آپ، اور 2 جو ہے بیٹے ہیں، ایک بیٹا، پھر اس کے بعد بیٹا ہے، پھر ایک بیٹی ہے، پھر ایک بیٹی ہے۔ یہاں پر بیچ میں آپ اس طرح کی لکیر کھینچیں گے۔ جب اپنی لکیر کھینچ لینا تو شوہر کے سامنے الگ لکیر لگا، اس کے سامنے الگ، اس کے سامنے الگ، اس کے سامنے الگ۔ یہاں پر دیکھیے مسئلہ جو ہے ہم 4 سے اس لیے بنائیں گے نا کہ شوہر آیا ہے، چوتھائی دینی پڑتی ہیں۔ جب آپ تقسیم کریں گے، چلو ایک تو شوہر کو دے دو، ٹھیک ہے نا، اوپر ایک اور بھی چلو بنا لو 4۔ یہاں پر چوتھائی جو ہے ایک ہی دینا ہے، آپ ایک حصہ دے دیا۔ آگے یہ سب مل کے تو اسبا ہے نا، اسبا کو 3 حصہ دیا جاتا ہے، 3 ان کو 3 مل گیا سب، لیکن صحیح تقسیم نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر 2 بیٹے ہیں، تو 2 اور 3 کو جب ہم دیکھیں گے تو ان میں کوئی مناسبت ہے نہیں، اور اس طرح سے 2 اور 4 کو دیکھیں گے تو 2 اور 4 کو جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے ہم 2 کو لے لیں گے، کیونکہ 2 جو ہے 4 کے اندر ویسے بھی داخل ہے، اوپر لکھ دیں گے 2 کو۔ اب آگے اس میں ضرب دینا ہے، اس سے بن جائے گا 8۔ 8 جب بن جائے گا تو پھر صحیح تقسیم ہو جائے گی، 2 اس کو مل جائے گے حصے، بیٹے جو ہے ان کو ڈبل ملتا ہے 2 2، 6 بن گیا، آگے بچا 2، اور بیٹی کو سنگل سنگل دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔